Wonderful Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. یسوع مسیح کی تعریف اور حمد ہو جو مبارک اور بھلا ہے، اور اس کا نام ہر ایک نام سے بہت اعلیٰ اور اونچا ہے۔ ہم خدا کی ستائش کرتے ہیں جو بزرگ ہے، اور ہر روز کی طرح وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہے۔ تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، زمانے میں اے خدا اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں، لوگوں کو بخشی آزادی، تیرے کلام سے دنیا میں انقلاب آیا، تیرے کلام سے دنیا میں انقلاب آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، اثر دکھا کے رہا جس بھی روپ میں آیا، تیرا کلام زمانے میں اے خدا بندہ۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کے ہم شکر گزار ہیں، اور اس بات کے بھی معذرت خواہ ہوں، کل جو ہے ہم بائبل کلاس جو ہے وہ کنڈکٹ نہیں کر سکے تھے نیٹ ورک پرابلم کی وجہ سے، لیکن آج جو ہے کلاس جو ہے ہم لیں گے۔ آج ہم سیکھیں گے جو ہمارا مضمون ہے وہ مبارک بادیاں ہیں، بیٹیٹیوڈز، اور یسوع مسیح کی تعلیمات میں سے یہ بہت ہی زیادہ بنیادی جو ہے وہ تعلیمات ان چیپٹرز کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ متی کی انجیل اور اس کا 5واں باب تو خدا کے کلام میں سے آج ہم سیکھتے ہیں، اور آج کے دن اس ہمارے لیکچر میں جو سیکھا جائے گا اس میں ہے، یعنی بہت سارے لوگ جو کئی بار مایوس ہیں، ڈسکریج ہیں، اور یہ چیپٹر جو ہے ایمانداروں کو بتاتا ہے کہ آپ کے لیے اجر ہے، اور پھر اس میں خاص تعلیم جو دی گئی ہے اس چیپٹر میں قتل کے بارے میں ہے، زناکاری کے بارے میں ہے، قسم کھانے کے بارے میں ہے، انتقام کے بارے میں ہے، اور سول جو لاز ہیں ان کے بارے میں یسوع مسیح نے جو ہے وہ تعلیم دی ہے۔ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم خدا کے کلام میں سے جو ہے ان باتوں کو سیکھیں گے، اور پھر بہت ہی اہم ایک ٹاپک جو ہے وہ طلاق ہے، اس کے بارے میں جو ہے خدا کے کلام میں سے ہم سیکھیں گے کہ بائبل مقدس طلاق کے بارے میں جو ہے وہ کیا کہتی ہے۔ کئی بار بہت سارے لوگ یہ جو بنیادی باتیں ہیں ان سے ہٹ جاتے ہیں، اور پھر اپنی منمانی یا اپنی مرضی جو ہے وہ کرتے ہیں، لیکن خدا کے جو رولز ہیں ان کو توڑتے ہیں۔ یاد رکھیں، کوئی بھی جو خدا کے قانون کو توڑتا ہے، اس کے رولز کو توڑتا ہے، وہ کبھی بھی بابرکت مسیحی نہیں ہو سکتا۔ 5ویں باب کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ یہ چیپٹر کافی لمبا ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اختصار کے ساتھ مختصر اس کو جو ہے وہ بیان کیا جائے، لیکن جو بہت ضروری باتیں ہیں ان پر جو ہم رکیں گے، ان پر ڈسکس کریں گے۔ اور لکھا ہے، وہ اس بھیڑ کو دیکھ کر پہاڑ پر چڑھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو اس کے شاگرد اس کے پاس آئے، اور وہ
اپنی زبان کھول کر ان کو یہ تعلیم دینے لگا۔ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ یہاں پر جو پہلی جو ہے وہ مبارک بادی ہے، یعنی مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں۔ تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو مقدسین ہیں ان کے پاس کچھ بھی ہونا ہی نہیں چاہیے، گو ان کے پاس بہت کچھ ہو، لیکن اسے وہ فخر نہ بنائیں۔ ہمارا فخر ہمارا زندہ خداوند ہے، ہمارا فخر یسوع مسیح کی صلیب ہے۔ تو اس لیے لکھا ہے مبارک ہیں وہ، مبارک سے مراد یہ ہے کہ ان پر برکت آئے گی، وہ بلیسڈ ہیں، وہ بابرکت ہیں جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ تو دل کے غریب سے مراد یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کچھ ہو ہی نہ، اس سے مراد یہ ہے کہ بائی نیچر ہم ہمبل ہوں، ہم چاہے دوسروں کو اپنے بہن بھائی ہوتے ہوئے ایمان میں ان کو اپنی فیملی سمجھیں، یعنی ان سے نفرت نہ کریں، اپنے آپ کو دوسروں سے سپیریئر ہم نہ سمجھیں۔ پر جب ہم اس طرح کی زندگی گزاریں گے تو پھر آسمانی اختیار جو خداوند دیتا ہے وہ ہماری زندگی سے ظاہر ہوگا۔ تو یہ اس کی بادشاہی ہے۔ کسی مغرور کو خدا کبھی بھی برکت نہیں دیتا، ہمیں ہمبل ہونا ہے۔ دوسری بات لکھی ہے مبارک ہے وہ جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یاد رکھیں اگر آپ کی زندگی کے اندر دکھ ہے، غم ہے، سارو ہے، تو آپ کے لیے خداوند جو ہے تسلی کا جو ہے وہ وعدہ کرتا ہے، اطمینان کا وعدہ کرتا ہے۔ اور جبکہ خطوط میں ہم جب پڑھتے ہیں تو وہاں پر بار بار یہ جملہ جب ہمیں ملتا ہے، خداوند کہتا ہے کہ اطمینان کی بات کرتا ہے، پیس کی بات کرتا ہے، خداوند کا اطمینان آپ کے ساتھ ہو۔ اور اس لیے لکھا ہے جو غمگین ہیں، جو دکھ میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، وہ تسلی پائیں گے۔ مکاشفہ کی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ میں ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دوں گا، اور وہاں پر آہو نالا، درد اور ماتم نہیں ہوں گے جب یہ زمین پر ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ خداوند کی طرف کئی بار دکھی کیے جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیں خوبصورت بادشاہی آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے اس آیت کو میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں مکاشفہ کی کتاب میں سے، نئے عہد نامہ کی آخری کتاب۔ اس میں سے ایمانداروں کے لیے بڑا ہی تسلی بخش ہے، خدا ان کا پیغام ہے، اس کا وعدہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ 21ویں باب کی جو ہے وہ آیت نمبر 3 سے ہم پڑھتے ہیں، اور لکھا ہے پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے۔ ہاللیلویہ۔ یوحنا کی انجیل کے مطابق ایک بار وہ جسم کے خیمہ میں آیا تھا، لیکن یہاں پر جو ہے ہم دیکھتے ہیں پیدائش 3 باب میں خدا کے جو جلال کا شکائنا گلوری گناہ کے سبب سے وہ خیمہ جو ہے وہ ٹوٹ گیا، وہ خیمہ جو ہے وہ ہٹ گیا، لیکن خداوند کا فضل یہ ہے کہ اس کے فضل کے باعث ایک بار وہی خیمہ پھر خدا کے لوگوں کے بیچ میں زندہ خدا کا لگے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہی رفاقت اور شراکت بحال ہوگی۔ دیکھ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے، اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، یعنی رہے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی مبارک حالی کی بات ہے۔ اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ ہم سیکھ رہے ہیں جو دوسری مبارک بادی ہے، مبارک ہیں وہ جی کون لوگ ہیں جو غمگین ہیں، کیونکہ وہ تسلی پائیں گے۔ یاد رکھیں اے ایماندارو، آپ کا جو فیوچر ہے بہت ہی زیادہ تسلی بخش ہے۔ ہاللیلویہ۔ اس لیے آپ کو پریشان نہیں ہونا۔ اور لکھے وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی اور نہ ماتم رہے گا۔ پریز دی لارڈ۔ تو خداوند ہے جو موت پر غالب آیا ہے، خداوند ہے جس نے موت کے ڈنگ کو کچلا ہے۔ موت فتح کا لقمہ ہو گئی، نہ آہو نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں اور جو
तख्त पर बैठा हुआ था, उसने कहा, देख मैं सब चीजों को नया बना देता हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो यहां पर बात हम ये देख रहे हैं कि मुबारक है वो जो गमगीन है। इसलिए आज अगर आप गमज़दा हैं तो आप परेशान ना हो, खुदा के पास आपके लिए खूबसूरत बड़ा ही अजीम प्लान है। फिर लिखे, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। याद रखें, अगर आप रास्तबाजी की जिंदगी गुजार रहे हैं तो आप घाटे में नहीं हैं। हो सकता है वक्ती तौर पर आप ट्रबल्स का सामना कर रहे हैं, आप मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी रास्तबाजी को ना छोड़ें, आप राइट वे को ना छोड़ें। रास्तबाज जो उर्दू में हमारे पास लफ्ज है, इसमें इसके लिए जो इंग्लिश में है वो राइचियस है, और ग्रीक में राइचो इसके लिए जो लफ्ज है। आप अपनी रास्तबाजी को हाथ से ना जाने दें। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। आगे लिखा है, क्योंकि वो आसूदा होंगे। सेटिस्फैक्शन, तसल्ली, इत्मीनान उनको मिलेगा जो रास्तबाजी की तलाश में है। और रास्तबाजी की बिगिनिंग कहां से होती है? रास्तबाजी की इब्तिदा यीशु को कबूल करना और फिर बपतिस्मा से होती है। कितने लोग हैं जो खुदा को कबूल कर लेते हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते? ये आयत एक मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा मुकद्दस लूका की इंजील में। रास्तबाजी का आगाज कहां से होता है? जी, रास्तबाजी के आगाज के बारे में जो है, आइए हम देखते हैं मुकद्दस लूका की इंजील में कि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जो खुदा पर ईमान नहीं लाते, और खुदाबंद को कुछ लोगों ने जिनके बारे में लिखा है कि उन्होंने बपतिस्मा ना लेकर अपनी निस्बत खुदा की जो रास्तबाजी है उसको बातिल कर दिया। तो अगर हम चाहते हैं कि हम रास्तबाज हों, हम रास्तबाजी की जिंदगी का आगाज करें, तो इसके लिए फिर बाइबल मुकद्दस में ये लूका की इंजील और उसका 7वां बाब, तो मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। ये बात हम सीख रहे हैं, भूखे और प्यासे हैं। आपको जब रास्तबाजी का पैगाम दिया जाता है तो बहुत सारे लोग हैं जो रास्तबाजी से भागते हैं। तो कहां से आसूदगी आएगी? खुदा के अहकाम की आप पैरवी करें और खुदा अपने वादों को आपकी जिंदगी में पूरा करेगा। तो मैं आपसे जो है वो जो बात मैं कर रहा था कि कई लोग हैं जो रास्तबाजी को अपनाना पसंद नहीं करते, और ये वो लोग हैं जो वाटर बैप्टिज्म जो है वो नहीं लेते। लूका की इंजील का 7वां बाब और उसकी आयत नंबर 28 से खुदा के कलाम में से मैं आपके लिए तिलावत करूंगा। मैं तुमसे कहता हूं कि जो औरतों से पैदा हुए हैं उनमें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं। तो यहां पर ये यीशु मसीह के अपनी जुबाने मुबारका से जो है ये कहे हुए अल्फाज हैं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं, लेकिन जो खुदा की बादशाही में छोटा है वो उससे बड़ा है। खुदा की बादशाही में आने के लिए आगे कसूल बताया गया, और सब आम लोगों ने जब सुना तो उन्होंने और महसूल लेने वालों ने भी यूहन्ना का बपतिस्मा लेकर खुदा को रास्तबाज मान लिया। हालेलुया। तो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, याद रखिए इब्लीस कभी भी नहीं चाहेगा कि आप रास्तबाज बने। वो हमेशा आपको बैप्टिज्म से, वाटर बैप्टिज्म से मना करेगा कि आप पानी का बपतिस्मा ना लें। अगर आप बपतिस्मा लेने को तैयार नहीं तो फिर आप रास्तबाज कैसे बन सकते हैं और आसूदगी कहां से आएगी? और फिर लिखा है, मगर फरीसियों और शरा के आलमों ने उसे बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी निस्बत बातिल कर दिया। खुदा उनको रास्तबाज ठहराना चाहता है, पर फकीरों और फरीसियों ने बपतिस्मा ना लेकर खुदा के इरादा को अपनी जिंदगी में पूरा ना होने दिया। सो ये जो बेटिट्यूड्स, ये जो मुबारकबादी मैंने पढ़ी है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। याद रखें, अगर को खुदा का खादम, खुदा की खादमा आपसे कहती है कि आप तौबा करके बपतिस्मा लें, तो ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। और जो बपतिस्मा लेता है, बल्कि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना से, मुकद्दस यूहन्ना से,
جب مقدس یوحنا کہہ رہے تھے میں تو آپ تجھ سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو یسوع مسیح نے کہا اب ایسا ہونے ہی دے، کیونکہ ہمیں اسی طرح ساری راست بازی پوری کرنا مناسب ہے۔ تو یہ یسوع مسیح کے الفاظ ہیں جو چاہتا ہے کہ راست باز بنے، تو پھر راست بازی کی جو تکمیل ہے، یعنی حکم کی جو تکمیل ہے، وہ واٹر بیپٹزم ہے، پانی کا بپتسمہ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر آگے لکھے مبارک ہیں وہ جو رحم دل ہیں، کیونکہ ان پر رحم کیا جائے گا۔ یاد رکھیں، اگر آپ کے دل کے اندر مرسی نہیں ہے، رحم نہیں ہے، یسوع مسیح رحم کرنے والا ہے۔ اے ابن داؤد مجھ پر رحم کر۔ لوگ یسوع مسیح کے پاس آتے، چلاتے تھے اور اسے رحم کی اپیل کرتے۔ یسوع مسیح رحم دل ہے، اس کا دل محبت سے بھرا ہوا ہے، اس لیے جتنے بھی موٹس آتے ہیں، جب لوگ پکارے ہم پر رحم کر، اور یسوع مسیح نے اپنی مرسی، اپنا رحم ان کی زندگیوں میں ظاہر کیا، سو اسی طرح سے ہمیں بھی رحم دل ہونا ہے، سختیوں کو توڑنا ہے، ان پر رحم کیا جائے گا۔ مبارک ہیں وہ جو پاک دل ہے کہ وہ خدا کو دیکھیں گے۔ دل کی پاکیزگی کے بارے یسوع مسیح نے تعلیم دی۔ گناہ انسان کی آنکھوں کو اندھا کر دیتا ہے، لیکن جب آپ خدا کے ڈر اور خوف میں آ جاتے ہیں تو آپ کا دل خدا کے کلام کے سبب سے پاک اور صاف ہوتا ہے، اور پھر آپ کی آنکھیں جو ہے، گناہ کا پردہ آپ کی آنکھوں سے ہٹ جاتا ہے اور آپ خدا کو دیکھیں گے۔ خدا کو نہ دیکھنا، اس سے مراد موت میں جانا ہے۔ مبارک ہے وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ پریز دی لارڈ، ہاللیلویہ۔ چونکہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح گنہگار انسان اور خدا کے بیچ میں صلح کرانے والا آیا، جس نے اپنا خون بہا کر فدیہ ہمارا ہوا اور خدا کے ساتھ گنہگار انسان کی صلح کرا دی۔ اسی طرح سے جو صلح کرانے والے ہو سکتے ان کو کئی بار فائنینشلی تو جو ہے ہم خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ بنتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ مصیبت میں سے گزرتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے کہ آسمان کی بادشاہی، ہاللیلویہ، آسمان کی بادشاہی سے مراد آسمانی اختیار ہے، اتھارٹی ہے۔ جب ہم ستائے جاتے ہیں، اگر ستائے نہیں جاتے، دکھ اٹھانے کو تیار نہیں ہے، تو یاد رکھیں پھر بادشاہی بھی آپ کے لیے نہیں ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت کہیں گے، یعنی لوگ ڈس رسپیکٹ آپ کو کریں گے، لوگ آپ کی توہین کریں گے، تو یاد رکھیں خدا کا کلام آپ کی زندگی میں جو ہے وہ پورا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیں صرف خداوند ہی عزت اور جلال پائے۔ جب آپ کی نسبت بری باتیں کہیں گے تو تم مبارک ہو گئے، آپ کو برکت ملے گی۔ اس لیے آپ خود اپنے فیصلے نہ کریں، لڑنے کے لیے نہ دوڑیں، خداوند کو کام کرنے دیں۔ وہ خود جانتا ہے کہ کس طرح سے جو آپ کا برا چاہنے والے ہیں ان سے وہ ٹریٹ کرے گا۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، لوکا کی انجیل میں لکھا ہے خوشی کے مارے ناچنا، جب یسوع مسیح کی خاطر آپ دکھ اٹھاتے ہو، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے۔ پر اگر آپ نے خود ہی برائی کرنے والوں کے ساتھ برائی کر لی تو پھر آپ کے لیے کیا اجر ہے؟ آپ نے تو خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا۔ اس لیے کہ لوگوں نے نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ یاد رکھیں اگر آپ پرسیکیوشن کا شکار ہیں، آپ ستائے جا رہے ہیں، تو آپ ان نبیوں کے فالوور ہو جو پہلے گزرے ہیں۔ تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ ایوب کی کتاب کے اندر لکھا ہے کیا کوئی پھیکی چیز بغیر نمک کے کھائی جا سکتی ہے؟ اس کا آنسر کیا ہوگا؟ یعنی بے مزہ ہے، وہ لوگ اسے منہ سے نکال پھینکتے ہیں۔ تم زمین کے نمک ہو۔ نمک اپنے وجود کو ختم کر کے، لیکن وہ زمین کو، چیزوں کو
جو ہے نمکین بنا دیتا ہے۔ نمک ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، نمک اینٹی سیپٹک ہے، جراثیموں کو ختم کرتا ہے یعنی جراثیم جو ہے گناہ کو ظاہر کرتے ہیں، جہاں پر مقدسین ہیں سالٹ کی طرح، نمک کی طرح، اور نمک جب وہ ختم نہیں ہوتا، اسی طرح سے باندار ختم نہیں ہوں گے، یعنی ان کا اثر رہے گا۔ گو تھوڑا سا نمک آپ جو ہے ہنڈیا میں ڈالتے ہیں، کھانے میں ڈالتے ہیں، لیکن وہ پورے کھانے کو ذائقہ دار بناتا ہے۔ پھر وہ کسی کام کرے پر اگر اس کا مزہ ہی جاتا رہے، اگر کلیسیا بے مزہ ہو جائے، اگر کلیسیا پھیکی ہو جائے، کلیسیا میں پیار نہ ہو، محبت نہ ہو، تو پھر کہاں سے کلیسیا کو امپورٹ کی جائے گی؟ بلکہ کیا ہوگا؟ سوائے اس کے باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ یاد رکھیں، اگر آپ کی زندگی کے اندر نمکینی ہے تو آپ خداوند کا جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے اسے انٹروڈیوس کروا رہے ہیں اور آپ اس کے ایلچی ہیں، ورنہ آپ پاؤں کے نیچے روندے جائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ تم دنیا کے نور ہو، دوسرا ٹائٹل بتایا گیا۔ جو شہر پہاڑ پر بسا ہے وہ چھپ نہیں سکتا۔ اگر آپ خدا ان کے لوگ ہیں تو آپ نور ہیں۔ ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، گو ملک پاکستان میں ہم تعداد میں کم ہیں، لیکن ہمیں نور بن کر جو ہے جینا ہے اس ملک کے اندر، اس ملک کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی ہے۔ جہاں پر تاریکی ہے ان ایریاز کو آپ نے منور کرنا ہے اپنی راست بازی کے کاموں کے باعث، اپنی سچائی کے باعث، یسوع پر ایمان لانے کے باعث، اپنے رویے کے وسیلہ سے، اپنے کریکٹر کے وسیلہ سے، اپنی آنیسٹی کے سبب سے۔ لیکن اگر مسیحی لوگ ہی اگر بے دینوں جیسے ہو جائیں اور فیتھ فل جو ہے وہ نہ رہے، تو پھر کہاں سے لوگ لائے جائیں گے کہ یسوع کے نام کو لوگ جانیں اور پہچانیں؟ چراغ جلا کر پیمانہ کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تو اس سے گھر کے سب لوگوں کو روشنی پہنچتی ہے۔ کلیسیا نے تو ہر اس ایریے کو جہاں پر وہ رہتے ہیں اس ایریے کو منور کرنا ہے، روشن کرنا ہے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ یاد رکھیں، آپ نے اپنے کیریکٹر میں مثالی ہونا ہے تاکہ آپ کے خدا باپ کی تمجید ہو، ستائش ہو۔ ہاللیلویہ۔ جہاں جہاں پر بھی خدا کے لوگوں نے خدا کی مرضی کو پورا کیا، وہاں پر خدا کے نام کو عزت اور جلال ملا ہے۔ دانیل کی کتاب کو جب پڑھتے ہیں تو دانیل خدا کا بندہ جو خدا کی مرضی کو پورا کرتا ہے، جبکہ بنی اسرائیل وہاں پر غلامی میں ہے، اسیری میں۔ اور کتاب مقدس میں لکھا دانیل کی کتاب میں شہر کے اندر ڈنڈورا پیٹا گیا، یعنی یوں کہہ سکتے بینڈ باجے کے ساتھ اعلان کیا گیا کہ دانیل کا خدا زندہ ہے، دانیل کا خدا سچا ہے، دانیل کے خدا کی تعظیم ہو۔ تو اس ملک کے اندر دانیل کے سبب سے، یعنی دانیل جو ہے بے شک خدا تو بہت عظیم ہے، لیکن اس کا اظہار اس کے لوگ کرتے ہیں۔ ہاللیلویہ۔ جس طرح سے زمین پر آنے کے لیے خدا نے اپنے کلمے کو یسوع مسیح کے وسیلہ سے اسے تجسم دیا اور وہ اس دنیا میں آیا اور پھر یسوع مسیح آسمان پر چلا گیا، آج زمین کے اوپر خدا کا پاک روح ایک ایماندار کے جسم کو استعمال کرتا ہے تاکہ اس کے روح کی خوبیاں، خدا کے روح کی خوبیاں آپ کی زندگی سے ظاہر ہوں۔ پر اگر آپ ان خوبیوں کو ظاہر نہیں کر رہے تو پھر آپ خدا کے مقصد کو پورا نہیں کر رہے۔ پر دانیل نے اور صدرک میشک اور ابدنجو نے وہاں پر بتایا کہ خدا کس طرح کا ہے جس کے وہ پیروکار ہیں۔ ہاللیلویہ۔ یوسف نے مصر کی غلامی کے اندر بتایا کہ اس کا زندہ خدا ہے جو ہر ایک چیز پر نگاہ کیے ہوئے ہے، دیکھتا ہے۔ یوسف کی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملا۔ ایلیا کی زندگی سے خدا کے نام کو عزت اور جلال ملا۔
आयत नंबर 17 में लिखे, ये ना समझो कि मैं तौरेत या नबियों की किताबों को मनसूख करने आया हूँ, मनसूख करने नहीं बल्कि पूरा करने आया हूँ। तो कई बार लोग कहते हैं कि जो शरीयत है वो मनसूख हो गई है। जी नहीं, शरीयत मनसूख नहीं हुई, बल्कि खुदाबंद ने उन सारी बातों को रूहानी माने दिए हैं, यानी जहां से जो सिविल नाफरमानी है, जो गुनाह है, जहां पर कानून तोड़ा जाता है, तो खुदावंद ने उसे हमारी रूहानी जिंदगी के साथ रिलेट किया है कि अगर ये बातें तुम्हारी जिंदगी में जो है वो होंगी ही नहीं, तो फिर तुम उन बुराइयों तक नहीं पहुंचोगे। इसलिए यीशु ने जो है इंसानों को अवेयरनेस दी है, और खुदा यीशु मसीह ने सारी शरीयत को पूरा किया है। जब आप गलतियों के नाम खत को पढ़ते हैं और दीगर भी खतूत में, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक आसमान और जमीन टल ना जाएं, एक नुक्ता या एक शोशा तौरेत से हरगिज ना टलेगा। एक शोशा, एक नुक्ता, जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में हम देखते हैं, जब तक कि सब कुछ पूरा ना हो जाए, एक छोटा सा पॉइंट भी, यानी इससे मुराद ये भी लेंगे जैसे यहूदियों को यीशु मसीह तालीम दे रहे हैं, तो जो इब्रानी ज़बान के अल्फ़ाबेट्स हैं उनमें से सबसे छोटा जो हरफ है वो योद है। ठीक है, शोशे के बराबर छोटा सा। तो मतलब यह है कि एक हरफ जो है वो भी नहीं टलेगा, यानी जो कुछ लिखा है वो पूरा होगा। बस जो कोई इन छोटे से छोटे हुक्मों में से भी किसी को तोड़ेगा और यही आदमियों को सिखाएगा। कई बार लोग कहते ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हुक्मों को तोड़ना और फिर उसी को लोग हमारी खामियों को अपनी तालीम बना लें, तो वो शख्स आसमान की बादशाही में सबसे छोटा कहलाएगा। इसलिए हर चंद आपने कोशिश करनी है कि खुदा के कलाम की पैरवी हो, लेकिन जो उन पर अमल करेगा और उनकी तालीम देगा वो आसमान की बादशाही में बड़ा कहलाएगा। याद रखें मेरे बहन भाइयों, अभी तालीम, जो तालीमात हैं, जो तालीम है, बाइबल की थियोलॉजी है, पाकिस्तानी कलीसिया तो इससे पैदल हो गई है, और बिदती तालीमात के साथ, बिदती लीडर्स के साथ इत्तेफाक। जबकि मैं ये आपके लिए हवाला पढ़ना चाहूंगा यूहन्ना के खत में से। तो कई बार लोग कहते हैं सबके साथ मिलजुल के रहना। जी बिल्कुल मिलजुल के रहना चाहिए, लेकिन क्या आप अपने ईमान का सौदा कर सकते हैं? या उन लोगों के साथ क्या आप इकट्ठ बना सकते हैं जहां पर जो है खुदा ने मना किया है? खुदा भी मोहब्बत का खुदा है, वो चाहता है, लेकिन तारीकी और रोशनी में कोई मेल जोल नहीं है। मसीह को बलियाल से क्या मुताबिकत, क्या सिमिलैरिटी है, क्या हार्मनी है? सोसाइटी में रहते हुए हम हार्मनी बनाते हैं, हार्मनी बनाते हैं, सबसे मिल के रहें, नफरत ना फैलाएं, लेकिन ईमान में कभी भी हम हार्मनी नहीं बना सकते। बाइबल मुकद्दस के ईमान की खातिर हमें जो है वो कुर्बानी देना है। गलतियों के खत में भी लिखा है वो खुशखबरी जो हमने तुम्हें दी है। इब्लीस है, उसके पास भी एक खुशखबरी है। गलतियों पहला बाब उसकी 6 आयत में लिखा है, मैं ताज्जुब करता हूं जिसने तुम्हें मसीह के फजल से बुलाया, उससे तुम इस कदर जल्द फिरकर किसी और तरह की खुशखबरी की तरफ माइल होने लगे। मगर वो दूसरी नहीं, अलबत्ता बाज ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते और मसीह की खुशखबरी को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन अगर हम या आसमान का कोई फरिश्ता भी उस खुशखबरी के सिवा जो हमने तुम्हें सुनाई कोई और खुशखबरी तुम्हें सुनाए तो मलाउन हो। बाइबल मुकद्दस में खुदा की खुशखबरी है। जो इसके अलावा कोई तालीम लेके आता है वो लानती है, मलाउन है। तो मैं यूहन्ना के खत का मैंने रेफरेंस दिया था, वो मैं आपके लिए पढ़ता हूं कि कई बार बहुत सारे दीगर लोगों के साथ लोग जो है वो इत्तेहाद और इत्तेफाक बना रहे हैं, पर उसका मतलब कभी भी रूहानी नहीं है। ये जस्ट कारोबारी फायदे हैं जिनकी खातिर लोग जो है यूनिटी और कौन सी यूनिटी देखें,
ایک بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یوحنا کا دوسرا عام خط، کیوں ساتھ میں کیونکہ بہت سے ایسے گمراہ کرنے والے دنیا میں نکل کھڑے ہوئے ہیں جو یسوع مسیح کے مجسم ہو کر آنے کا اقرار نہیں کرتے۔ خدا کے کلمہ، وہ کہتے ہیں خدا کا کلمہ مجسم نہیں ہوا، بلکہ خدا یہوہ ہی مجسم ہو گیا ہے۔ خدا یہوہ مجسم ہونا یہ غلط تعلیم ہے، اور یہ تعلیم جیزس اونلی والے دیتے ہیں۔ گمراہ کرنے والا اور مخالف مسیح یہی ہے۔ اپنی بابت خبردار رہو تاکہ جو محنت ہم نے کی ہے وہ تمہارے سبب سے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ تم کو پورا اجر ملے۔ جو کوئی آگے بڑھ جاتا ہے اور مسیح کی تعلیم پر قائم نہیں رہتا، اس کے پاس خدا نہیں جو اس تعلیم پر قائم رہتا ہے، اس کے پاس باپ بھی ہے اور بیٹا بھی۔ تو یہاں پر باپ اور بیٹا الگ الگ دو الفاظ بتائے گئے ہیں۔ اگر کوئی تمہارے پاس آئے اور یہ تعلیم نہ دے، یعنی باپ اور بیٹے اور روح القدس والی تعلیم نہ دے، تو نہ اسے گھر میں آنے دو اور نہ سلام کرو، کیونکہ جو کوئی ایسے شخص کو سلام کرتا ہے وہ اس کے برے کاموں میں شریک ہوتا ہے۔ تو بائبل مقدس جو بتاتا ہے یہاں پر کہ بتاتی ہے اپنی تعلیم کو کلیئر رکھیں، اپنے ایمان کو کلیئر رکھیں، تب ہی آپ خداوند کی کے منظور نظر بن سکیں گے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، ہاللیلویہ۔ اور یہ لکھا ہے جو کوئی بائبل مقدس کی کسی بات کو ہم ادھر ادھر نہیں کر سکتے، بس جو کہ ان چھوٹے سے چھوٹے حکموں میں سے بھی کسی کو توڑے گا اور یہی آدمیوں کو سکھائے گا، یہ سکھائے گا سارے ایک ہی ہیں۔ کون سے ایک ہیں؟ وہ آسمان کی بادشاہ میں سب سے چھوٹا ہے، لیکن جو اس پر عمل کرے گا اور ان کی تعلیم دے گا وہ آسمان کی بادشاہی میں بڑا کہلائے گا۔ کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں اگر تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہ ہوگی تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ فقی اور فریسی فزیکلی طور پر ہر ایک بات کے بہت پابند تھے، لیکن اسپرچولی ان باتوں سے وہ دور تھے۔ لیکن ہمیں اسی طرح سے راست بازی کے کاموں میں پرفیکٹ ہونا ہے، خدا کے رولز کو فالو کرنا ہے، اور نہ صرف رولز کو پریٹینڈ کرنا ہے صرف جو ہے رسمی طور پر، بلکہ روحانی طور پر اپنی زندگی سے خدا کے ان احکام کو ثابت کرنا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔